السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ذرا تصور کیجئے، مکہ مکرمہ کی پرسکون رات، خانہ کعبہ کے گرد جمع لوگ، اور اچانک ایک ایسا واقعہ پیش آتا ہے جسے دیکھ کر ہر شخص حیرت میں ڈوب جاتا ہے۔ کیا واقعی خانہ کعبہ کی دیوار شق ہوئی تھی؟ کیا واقعی ایک عظیم ہستی نے دنیا کے سب سے مقدس مقام کے اندر آنکھ کھولی تھی؟ اور آخر وہ کون سا بچہ تھا جو آگے چل کر اسلام کا عظیم سپہ سالار، فاتح خیبر، علم و حکمت کا سمندر اور شیر خدا کہلایا؟ جی ہاں، آج ہم بات کریں گے حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت کے اس حیرت انگیز اور ایمان افروز واقعے کی، جسے سن کر ہر مسلمان کا دل محبت اہل بیت سے بھر جاتا ہے۔ لیکن ویڈیو شروع کرنے سے پہلے کومنٹس میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ضرور لکھیں، اور اگر آپ اہل بیت سے اظہار محبت کرتے ہیں تو ویڈیو کو لائک کرنا نہ بھولیے گا۔ یہ وہ زمانہ تھا جب مکہ مکرمہ میں بت پرستی عام تھی۔ خانہ کعبہ اگرچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی یادگار تھا، مگر اس کے گرد سینکڑوں بت رکھ دیے گئے تھے۔ لوگ مختلف معبودوں کی عبادت کرتے تھے اور حق کا نور ابھی پوری طرح ظاہر نہیں ہوا تھا۔ اسی ماحول میں ایک عظیم ہستی کی آمد کا وقت قریب آ رہا تھا، جسے اللہ تعالیٰ نے اسلام کی خدمت اور حق کی سربلندی کے لیے منتخب فرمایا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ قریش کے معزز سردار تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ کا نام حضرت فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالیٰ عنہا تھا، جو نہایت نیک، پاکیزہ اور باکردار خاتون تھیں۔ روایات کے مطابق جب حضرت فاطمہ بنت اسد کو درزہ شروع ہوا تو وہ خانہ کعبہ کے قریب پہنچیں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کی۔ انہوں نے عرض کیا، اے اللہ، میں تجھ پر، تیرے نبیوں پر اور تیری نازل کردہ کتابوں پر ایمان رکھتی ہوں، میری اس تکلیف کو آسان فرما۔ اسی دوران ایک حیرت انگیز واقعہ پیش آیا۔ کہا جاتا ہے کہ خانہ کعبہ کی دیواریں شق ہوئیں اور حضرت فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے اندر داخل ہو گئیں۔ وہاں موجود لوگوں نے یہ منظر اپنی آنکھوں سے دیکھا اور وہ حیران رہ گئے۔ جب لوگوں نے دروازہ کھولنے کی کوشش کی تو وہ نہ کھل سکا۔ حضرت فاطمہ بنت اسد 3 دن تک خانہ کعبہ کے اندر رہیں اور وہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت ہوئی۔ 3 دن بعد وہ نومولود علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گود میں اٹھائے خانہ کعبہ سے باہر تشریف لائیں۔ یہ واقعہ تاریخ اسلام کے مشہور واقعات میں شمار کیا جاتا ہے اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت و فضیلت کی ایک منفرد نشانی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت کی خبر سنتے ہی بنو ہاشم کے گھرانے میں خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے اس بیٹے کی پیدائش پر بے حد خوش تھے۔ کسی کو اندازہ نہیں تھا کہ یہی بچہ آگے چل کر اسلام کی تاریخ کا ایک روشن باب بن جائے گا۔ یہ وہی خاندان تھا جس میں چند سال بعد نبوت کا ظہور ہونے والا تھا، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس نور کے اولین محافظوں میں شامل ہونے والے تھے۔ حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اپنے بیٹے کا نام علی رکھا۔ علی کا مطلب ہے بلند، عظمت والا اور اونچا مقام رکھنے والا۔ واقعی اللہ تعالیٰ نے اس نام کو سچ کر دکھایا، کیونکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام تاریخ اسلام میں انتہائی بلند ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچپن ہی سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زیر سایہ پروان چڑھے۔ جب مکہ مکرمہ میں قحط آیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بوجھ کم کرنے کے لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کفالت اپنے ذمہ لے لی۔ یوں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بچپن ہی سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت، اخلاق، کردار اور تعلیمات سے تربیت حاصل کی۔ یہی وجہ ہے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت میں سچائی، بہادری، عدل اور حکمت بچپن ہی سے نمایاں تھی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان خوش نصیب لوگوں میں شامل ہیں جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تربیت براہ راست حاصل کی۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی نازل ہوئی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسلام کی دعوت دینا شروع کی تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر تقریباً 10 برس تھی۔
اس کم عمری کے باوجود جب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت سنی تو فوراً حق کو پہچان لیا اور اسلام قبول کر لیا۔ یوں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام قبول کرنے والے پہلے بچوں میں شمار ہوتے ہیں۔ قبول اسلام کے وقت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر صرف 10 برس تھی۔ یہ ان کے پاکیزہ دل، ذہانت اور حق شناسی کی روشن دلیل ہے۔ یہی وہ بچہ تھا جو آگے چل کر بدر، احد، خندق اور خیبر کے میدانوں میں اسلام کا علم بلند کرنے والا تھا۔ اپنی بے مثال بہادری سے دشمنوں کے دلوں میں خوف پیدا کرنے والا تھا۔ ہجرت کی راتوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بستر پر سو کر اپنی جان قربان کرنے کے لیے تیار ہو گیا۔ علم و حکمت کا ایسا خزانہ بنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ یہی وہ شخصیت تھی جسے تاریخ شیر خدا کے نام سے یاد کرتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہادری کا سب سے مشہور واقعہ غزوہ خیبر ہے۔ جب خیبر کے مضبوط قلعے مسلمانوں کے لیے ایک بڑا چیلنج بن گئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کل میں جھنڈا ایسے شخص کو دوں گا جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتے ہیں اور اللہ اور اس کا رسول بھی اس سے محبت کرتے ہیں۔ اگلے دن یہ اعزاز حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بے مثال شجاعت کا مظاہرہ کیا اور اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو عظیم فتح عطا فرمائی۔ اسی فتح کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہادری کے چرچے پورے عرب میں پھیل گئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت کا واقعہ ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے برگزیدہ بندوں کو خاص مقام عطا فرماتا ہے، لیکن اصل عظمت صرف ولادت کے مقام میں نہیں بلکہ ایمان، تقوی، علم، اخلاص اور اسلام کی خدمت میں ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی پوری زندگی اسلام کے لیے وقف کر دی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عدل، انصاف، علم، صبر اور بہادری کی ایسی مثالیں قائم کیں جو قیامت تک مسلمانوں کے لیے مشعل راہ رہیں۔ ناظرین ذرا سوچئے، خانہ کعبہ کے اندر آنکھ کھولنے والا وہ بچہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آغوش میں پروان چڑھنے والا وہ نوجوان، ہجرت کی رات جان قربان کرنے کے لیے تیار ہونے والا وہ جانثار اور خیبر کا فاتح بننے والا وہ عظیم مجاہد، وہی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کی زندگی ایمان، علم، بہادری، وفاداری اور قربانی کا روشن مینار ہے۔ اگر آپ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت رکھتے ہیں تو کومنٹس میں شیر خدا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ضرور لکھیں اور ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔